پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں پر حاضر ہوا، اور ساتھ ہی چند باتیں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ میری حیثیت نہیں تھی کہ حضرات علماء کے سامنے کچھ لفظ کشائی کرتا، لیکن اساتذہ کا حکم تھا، اس کی تعمیر میں یہاں حاضر ہوا۔ میرا مقصد کوئی بہت علمی گفتگو یہ آپ کے سامنے اس قسم کی بات کرنا ہے بھی نہیں اور نہ مناسب بھی ہے۔ میں بنیادی طور پر جامعہ دارالعلوم کراچی سے وابستہ ہوں اور ساتھ ہی مالیاتی ادارے سے بھی، اور میرا موضوع آج ہے بنیادی طور پر اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں فرق آپ کے سامنے رکھا۔ تو میں بحیثیت طالب علم آپ سے کچھ باتیں تبادلہ خیال کے طور پر سامنے رکھوں گا اور کچھ معلومات کا تبادلے کے طور پر باتیں عرض کروں گا۔ اس میں یہ بات رہے کہ میں کسی مالیاتی ادارے کی وکالت یہاں نہیں کر رہا، بلکہ جو معاملات ہیں ان کو جس طرح ہوتے ہیں یا جس طرح کہا گیا ہے جو کرنے کو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع مجھے بتایا گیا وہ آج ہے اسلامی اور سودی بینکاری میں فرق۔ یہ بینک جو وجود میں آئے گئے، بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی جمع پونجیاں ہیں ان کو یکجا کر کے ایک جگہ رکھا جائے اور اس سے فوائد حاصل کیے جائیں، کیونکہ جو چھوٹی جمع پونجی ہے یا چھوٹی بچت ہے اس سے وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے جو بنسبت ایک بڑی بچت یا بڑی رقم کے ذریعے سے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اور اس سے جو فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معاشی نظام ایک عرصے سے سود کی لعنت میں جکڑا ہوا ہے اور صدیاں ہو گئیں جو اس میں اس جگڑ میں موجود ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے سودی نظام ہی چلا آ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی 1000 سال تک اس دنیا پر حکومت رہی، اس زمانے میں کوئی معاشی نظام سود میں جکڑا ہوا نہیں تھا، لیکن جو ہم اپنے معاملات اور دستور زندگی جو اسلام نے ہمیں بتایا اس کو ہم ترک کرتے رہے، جو ہم اسلام سے دور ہوتے رہے، ویسے ویسے ہم پر مسائل اور مشکلات بھی آئیں، اور اسی کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری معیشت جو ہے وہ سود کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جتنا شدید حکم فرمایا آپ سب کے علم میں ہے، شاید ہی کسی اور کی گناہ کے بارے میں اتنی شدید وعید آئی ہو، یہاں تک کہ فرما دیا کہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ یہ اعلان جنگ سوائے سود کے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں خاص طور سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، ہمارے اسلاف اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہمارا نظام سود سے پاک ہو، اور خاص طور سے یہ ملک خداداد کیونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کو بنیادی طور پر حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اسلامی شاعر کو دوبارہ وجود میں لائیں جو ایک عرصے سے متروک ہوئے تھے، اور اسلام کی تعلیمات کے تحت یہاں پر ہم زندگی بھی گزاریں، اپنی معیشت کو بھی اسی میں لائیں، اسی سانچے میں ڈھالیں، اور جو اخلاق اور معاشرہ جو اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس میں ڈھالیں۔ تو جس وقت پاکستان معرض وجود میں آیا اس کے بعد سے ہی ہمارے اکابر، اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ ملا پٹھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اور دیگر حضرات اکابرین نے اس کی کوششیں ہمیشہ سے شروع کی، لیکن افسوس کہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر اس پر کبھی عمل نہیں ہو سکا۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا، اور دوبارہ ایک نئی تحقیق کے ساتھ، جس میں لوگوں کا خاص طور سے عنصر یہ تھا کہ ہم حرام سے بچیں اور کسی طرح اس معیشت میں اپنا جو روزگار یا اپنے جو معاملات ہیں اس کو سود سے پاک کریں۔ اس طرف اس کی ہوا دوبارہ چلی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں میں پہلے سے زیادہ، پہلے کی بنسبت زیادہ اس کی طرف رجحان بھی بڑھا، اور ہمارے اکابر نے دوبارہ اپنے وہی اسلاف کے طریقہ کار پر جو انہوں نے رکھا تھا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، دوبارہ اس کی طرف توجہ ہوئی۔ پاکستان میں خصوصاً اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کا کردار زیادہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کو نہ صرف کہ آگے بھی بڑھانے کی کوششیں کی، بلکہ عالمی سطح پر اس میں اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور بہت الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرمائی۔ مختلف ادارے اس سلسلے میں وجود میں آئے، اور ہر ادارے نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی شریعہ کے ماہر کو اپنے ساتھ وابستہ رکھیں، تاکہ وہ ہماری رہنمائی شریعہ کے اصولوں کے مطابق کریں، اور ہم اپنی تجارت اور اپنے معاملات کو غیر شرعی امور سے، خصوصاً سود سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکیں۔ اس طرح کے ادارے دنیا بھر میں وجود میں آتے رہے، اور ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ اب مختلف جو اصول ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بعض دفعہ فروعات میں جو ہے رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ، اور اس رائے کے اختلاف کی بھی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ مفتی کے سامنے جس قسم کا سوال رکھا جاتا ہے اسی کے مطابق جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ادارے جب آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے تھے تو پھر ان کے علماء میں اختلاف ہوتا تھا، بعض کی رائے ہوتی تھی ایسا کرنا بہتر ہے، بعض کی رائے ہوتی تھی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اس سے ان اداروں کے آپس کے لین دین میں رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ تو ایک ادارہ ہے بحرین کا، جس کا جو بنیادی طور پر یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بناتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کس طرح کرنی چاہیے، اس کے کن خطوط کیا ہونے چاہیے، اس ادارے کا نام ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ اس نے یہ طے کیا کہ ہم دنیا بھر کے علماء کو، چیدہ علماء کو اپنے پاس اپنے ساتھ جوڑیں، اور ان کے ذریعے سے ایسے معیار بنائے جائیں جو پوری دنیا میں عمل پیرا ہو سکتا ہے، تاکہ کہیں آپس میں اختلاف یا اس کی وہ صورت باقی نہ رہے۔ اور اس کے لیے اس نے دنیا کے چیدہ علماء کو اپنے پاس رکھا، بلایا اور اپنے سے وابستہ کیا، اور ان کی زیر نگرانی معیار بنوانا شروع کیا۔ ان معیار کو بنانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خاص موضوع کو ایک لے لیا جاتا ہے، اور پھر وہ شرکا اس کے اوپر جو ہے مقالے لکھے جاتے ہیں۔ ان مقالوں پر بحث و تبحث ہوتی ہے، دنیا بھر میں جگہ جگہوں پر وہ بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے جو اس کے خیالات اور اس کے بارے میں جو آراء ہوتی ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر یہ لجنہ جو حضرات علماء کرام پر مشتمل ہے وہ اس کو بیٹھتی ہے اور اس کو اس کی تلخیص کر پھر ایک معیار بناتی ہے، اور وہ معیار پھر دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے علماء شریک ہوتے ہیں، اور ان کے بورڈ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے، شریعہ بورڈ، جس پر دنیا بھر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے ان کو اپنے
ساتھ جمع کیا. پاکستان کو اعزاز حاصل یہ کہ ان سب کے اس بورڈ کے چیئرمین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہوتی ہے. یہ ادارہ اب تک 50 سے اوپر معیار بنا چکا ہے اور خاص طور سے عرب ممالک اور گلف وغیرہ کے جو ممالک ہیں وہ ان کو فوراً ہی اپنے یہاں جاری کر لیتے ہیں اور اپنے یہاں اپنے جو ادارے ہیں ان پر ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے اور اسی کے مطابق عمل شروع کرتا ہے. پاکستان میں بھی اس سلسلے میں شروع میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصے تک ہمارا سود کا کیس سال ہر سال تک چلا اور جب اس کا فیصلہ آیا تو اس کو واپس کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہوا چل چکی تھی اس کے نتیجے میں اسلامی بینک یہاں پر وجود میں آئے اور مختلف 2000 میں اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد سے تو اس کا سلسلہ چلتا چلا گیا. یہ بھی انہیں خطوط پر کام کرتا ہے اور ان کے وجود میں آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی پھر جو اس کا ہمارا مرکزی ادارہ ہے جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں جو اس تمام بینکوں کی نگرانی کرتا ہے, اس نے اپنے یہاں ایک مستقل ادارہ قائم کیا جس کو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا اور اس کا کام ہی اسلامی مالیاتی اداروں اور اسلامی بینکوں کے لیے قوانین کا اجرا اور ان میں جاری ہونے والے امور کی نگرانی اور اس کے مطابق نظم بنانا سرکاری طور پر اس کا کام ہی اسی لیے محسوس کیا گیا. چنانچہ اس ادارے نے کام کیا اور ایک تمام بینکوں کے لیے مخصوص اس طرح کے سودی بینکوں کے لیے مخصوص قوانین بنائے گئے, اس طرح اسلامی بینکوں کے لیے بھی قوانین بنائے گئے اور وہی اس کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس نے امور مقرر کیے ہیں اسی کے مطابق کام بھی ہو رہا ہے. پھر اس کے اپنے پاس بھی ایک شعبہ, ایک شریعہ بورڈ اس نے بھی اپنے یہاں قائم کیا جس میں وہ علماء کو بھی اصلاً رکھتے ہیں اور ضمناً ان کی مدد کے لیے اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں, فائنینس سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں, اکاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اپنے اپنے شعبے میں اپنی آرا اور اپنی مدد کے لیے ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اس کے مختلف مواقع پر اس کی میٹنگ بھی ہوتی رہتی ہیں اور انہیں کی جو بھی اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں جو چیز جاری ہوتی ہے, نفاذ ہوتا ہے, وہ پہلے شریعہ بورڈ سے منظور ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا نفاذ ہوتا ہے. اسی کے ضمن میں اس نے یہ بھی رکھا کہ جو بھی اسلامی مالیاتی ادارہ یا اسلامی بینک وجود میں ہے وہ اپنے ساتھ کسی ایک شریعہ کے ماہر کو مقرر کرے جو اس کی معاملات کی نگرانی کرے اور اس نگرانی کی روشنی میں یہ یقینی بنائے کہ جو اس کے معاملات عوام الناس کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوں اور وہ کسی اگر کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا سرباب ہو سکے اور اگر کہیں کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے. اس کا بھی پورا ایک نظم ہے جو اس کو سر انجام دینا پڑتا ہے. یعنی وہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے شریعہ امور کا جو کسی شریعہ کے ماہر کی زیر نگرانی ہر بینک میں چل رہا ہوتا ہے, اس میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ جو چیز بینک میں جاری ہو وہ بغیر اس شریعہ کے ماہر کی منظوری کے آگے نہ ہو. جب تک کہ وہ منظور نہیں کر دے گا وہ بینک میں جاری نہیں ہو سکتا. پھر صرف جاری ہونے کے بعد اس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس کی نگرانی بھی ان کے ذمہ میں ہے اور اس کے بعد آخر میں وہ اپنی سالانہ ایک رپورٹ بھی پیش کرتا ہے جس میں وہ یہ تجزیہ مختلف اداروں کی مدد سے جس میں آڈٹ وغیرہ خاص طور سے داخل ہیں وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ مالیاتی ادارہ اور اسلامی بینک کس حد تک شریعہ کے مطابق اور شریعہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے اور اس میں اپنی آرا کا اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے. یہ تو بنیادی طور پر طریقہ ہے کہ جو رائج ہے اس
میں اسلامی بینک میں۔ اب فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ تو اس میں بہت سارے اشکالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں اس میں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر جو غلط فہمی وجود میں آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر زیادہ جو ہم بحثیت معاشرے کے جو اعتبار کرتے ہیں وہ سنی ہوئی باتوں پر کرتے ہیں۔ خود تحقیق کر کے خود اس کے اندر معلومات حاصل کرنے کا ہمارے یہاں رواج کم ہے، تو زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر ہم اعتبار کرتے ہیں۔ تو جو بہت بڑی غلط فہمی کی ایک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ عموماً سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اسی پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ دوسرا، جو معلومات حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح افراد سے بھی معلومات حاصل کریں۔ بعض دفعہ معلومات تو حاصل کی جاتی ہیں لیکن متعلقہ افراد کی بجائے غیر متعلقہ اشخاص سے معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس چیز کو سمجھنے میں غلطی کی جاتی ہے۔ افراد بھی صحیح ہوتے ہیں، معلومات بھی صحیح ہوتی ہیں، لیکن خود اس چیز کو سمجھنے میں غلطی کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بنیادی طور پر جو موٹی موٹی غلط فہمیاں یا جو فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی وجود میں آتی ہے وہ ان کی طرف نشاندہی کرتا رہوں گا۔ آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آخر میں اس کو بھی سن کر اگر اس کا جواب دے سکوں تو کوشش کروں گا۔ پہلی اور سب سے بڑی غلط فہمی ایک تو یہ ہے کہ جی وہ بھی بینک ہے یہ بھی بینک ہے اور یہ دونوں بینک جو ہیں اسٹیٹ بینک کے ماتحت، لہٰذا اسٹیٹ بینک ایک حرام ادارہ ہے، لہٰذا اس کے ماتحت جو بھی ادارہ چلے گا وہ حرام ہوگا۔ اسٹیٹ بینک خود بنیادی طور پر کوئی بینک نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کا اصلاً کام ہے جو اس ملک میں بینک وجود میں آئے اس کی نگرانی۔ وہ مرکزی ادارہ ہے جس کے بنیادی کام نگرانی اور اصول و ضوابط اور قواعد کا اجرا، جس کے مطابق ان بینکوں کو اس پر عمل کرنا ہے۔ خود وہ فی نفسی بینکنگ والے کام نہیں کرتا بلکہ بینکوں کو کس طرح کام کرنا چاہیے اس کی ہدایات جاری کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم بالفرض تصور کر بھی لیں کہ وہ بھی ایک بینک ہے لیکن اس نے جیسا میں نے عرض کیا آپ کو کہ اسلامی بینکوں کے لیے بالکل الگ شعبہ قائم کیا ہوا ہے جو براہ راست اسلامی بینکوں سے ڈیل کرتا ہے، ان کو معاملات کرتا ہے، ان کے قواعد و ضوابط کا اجرا کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے شریعہ بورڈ کے ذریعے سے کہ کوئی جو قواعد وہ جاری کرے وہ شریعت کے متصادم یا اس کے خلاف نہ ہو۔ تو پہلی ایک یہ غلط فہمی کہ کیونکہ ہر جو بھی ادارہ اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہوگا وہ بھی حرام ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے خود اسٹیٹ بینک بھی ایک حرام اور ناجائز ادارہ ہے جس کی وجہ سے جو بھی اس کے ماتحت آئے گا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ دوسری ایک غلط فہمی جو وجود میں آتی ہے وہ یہ کہ جو نتیجہ ہے وہ بظاہر دونوں کا یکساں معلوم ہوتا ہے، سودی بینکوں کا بھی اور اسلامی بینکوں کا بھی۔ مثلا اگر میں نے ایک گاڑی کسی سودی بینک سے لی تو آخر میں جتنے مجھے اس کو دینا ہے نتیجتاً اسلامی بینک سے بھی اتنا ہی دینا ہوگا۔ مثلا میں نے 20 لاکھ روپے کی گاڑی ایک سودی بینک سے لی 3 سال کے لیے، تو واپس مجھے اس کو 26 لاکھ روپے خرچ کر لو کے کرنے ہوں گے۔ اسلامی بینک سے اگر لو تو نتیجتاً آخر میں نے بھی اس کو 26 لاکھ روپے دی، گاڑی آخر میں سودی بینک میں بھی میری ہو جاتی ہے، اسلامی بینک میں بھی میری ہو جاتی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ دونوں میں ایک ہی چیز ہے۔ تو بنیادی فرق اس وجہ سے بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ نتیجے پر ہم اعتبار کرتے ہوئے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض ادارے ہیں جو یہ غیر ملکی، مثلا KFC ہے، اس کا جو برگر ہے وہ آپ یہاں کھائیں یا انگلینڈ میں کھا لیں،
ظاہری شکل و صورت میں بالکل یکساں ہو، اس میں بھی وہی بند ہوں گے، وہی اندر جو ہے وہ گوشت کا ایک تلا ہوا ٹکڑا ہوگا، اس کے مزے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ ریسیپی بھی ایک ہی جیسی ہوگی، لیکن وہاں حلال نہیں ہے، وہاں حرام ہے، یہاں حلال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو طریقہ کار ہے ذبیحے کا وہ وہاں پر جائز نہیں، ہمارے یہاں جائز ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے اسلامی اور سودی بینکاری میں، کہ نتیجہ اگرچہ ظاہری طور پر یکساں دکھائی دے رہا ہے، لیکن بہت بڑا فرق اس کے عمل میں، اس نتیجے تک پہنچنے میں جو چیزیں، جو درمیان میں جو پروسیس اور جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بہت فرق ہے، جس کو ایک کو حلال کرتا ہے دوسرے کو حرام کرتا ہے۔ اس کی مثال تو ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تکرار کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی ایک کھجور لے کے آئے تھے اور فرمایا کہ میں نے اس کو کھجوروں کے عوض میں لیا، وہ بڑھیا کھجور تھی، آپ نے فرمایا کہ ایسی بڑھیا کھجور تو یہاں نہیں ہوتی، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں اس کو زیادہ کھجور جو ہے وہ کم کھجور کے عوض میں لے کے آیا، جو رتی کھجور تھی وہ زیادہ تھی اور جو اچھی کھجور تھی وہ کم لے کے آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو اس سے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، پہلے تو اپنی رتی کھجوریں بیچو اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں اس سے بڑھیا کھجور خریدو۔ تو نتیجہ تو آخر میں دونوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ پہلے بھی اس کو جتنا اس نے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ 3 کلو کھجور بیچ کر 1 کلو اچھی کھجور ملی تھی، بدلے میں لی تھی، تو اب بھی ایسے ہی ہوگا، 3 کلو کھجور اپنی بازار میں فروخت کریں گے وہ، اور جو اس سے رقم حاصل ہوگی اس سے 1 کلو کی بڑھیا کھجور ان کو مل گئی، تو نتیجہ آخر میں کوئی فرق نہیں رہا، بالکل برابر رہا۔ لیکن طریقہ کار کی وجہ سے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے اور ایک چیز حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی فرق اسلامی بینکوں کا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں اسی مثال کو لے لیتا ہوں جو میں نے عرض کیا ابھی گاڑی کی، کہ اگر کوئی شخص سودی بینک سے گاڑی لے گا تو وہ اس کو قرض کے طور پر رقم دیتی ہے۔ 20 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کو 20 لاکھ روپے بطور قرض دی، اس نے وہ گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے پر ایک سود اس کو ادا کرتا رہا، آخر میں وہ گاڑی اس کی، جبکہ اسلامی بینک ایسا نہیں کرے گا، بلکہ کسی جائز طریقے سے اس کو، کسی جائز طریقہ کار کے مطابق گاڑی اس کو دے گا، بطور قرض کوئی رقم نہیں دے گا۔ اسلامی بینک ایک تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی کو بطور قرض نہیں دیتا، اس لیے اگر قرض کے عوض میں جو بھی لے گا وہ ربا کے زمرے میں آ جائے گا۔ ربا سے ممانعت ہے۔ لہٰذا وہ کسی بھی شخص کو یا ادارے کو بطور قرض رقم ادا نہیں کرے گا، جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر میری ضرورت گاڑی ہے تو وہ یہ کرے گا کہ گاڑی خرید کر مجھے دے دے گا، پھر میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، وہ کرایہ داری کا ہوگا، اور کرایہ داری کے معاملے کی بنیاد پر وہ مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اس پورے عرصے میں گاڑی کی ملکیت سے متعلق جتنے بھی شریعت نے احکام مقرر کیے ہیں کہ جو مالک کو سہنے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ سہے گا، اور میں بحیثیت ایک اجیر کے، جو میرے ذمے میں شریعت نے مقرر کیے ہیں اصول کے، میں بحیثیت کرایہ دار کے جو معاملات مجھے کرنے ہیں وہ میں سر انجام دوں گا۔ جب معاملہ ختم ہوگا تو ایک الگ خرید و فروخت کے معاملے کے تحت بینک آخر میں گاڑی اس کو بیچے گا۔ تو نتیجہ آخر میں تو یہی نکلا کہ گاڑی میرے پاس آ گئی، لیکن اس میں طریقہ کار میں خاصا فرق رہا۔ ایک فرق یہ رہا کہ اس نے 3 سال تک اس کے جو مالکانہ حقوق اور اس کی ذمہ داریاں تھیں وہ سر انجام دیں، اور میں اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ اس عرصے میں اگر خدا نخواستہ گاڑی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، استعمال کے قابل نہ رہتی، تو اس کا نقصان بھی مالیاتی ادارہ ہی برداشت کرتا، میں نہیں کرتا۔ جبکہ سودی بینک یہ کہتا ہے کہ گاڑی آپ نے لی، گاڑی یہ لی یا کچھ اور لیا،
آپ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ گاڑی لی ہے، اگر یہ بیچ میں تباہ ہوئی برباد ہوئی آپ جانے آپ کا کام ہے، مجھے تو اپنے اس رقم پر سود چاہیے، اتنے عرصے تک آپ سود کریں، آپ اس کو رکھیں نہ رکھیں، تباہ ہو برباد ہو کچھ بھی ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو اپنے دی ہوئی رقم پر سود چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جو اس طریقہ کار میں ایک کو حلال کرتا ہے دوسرے کو حرام۔ ایک اور بنیادی اعتراض جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص وقت پر ادائیگی نہ کرے تو سودی بینک اس سے ایک پینلٹی وصول کرتا ہے، ایک جرمانہ وصول کرتا ہے۔ میری قسط تھی 18,000 روپے مہینہ مجھے ادا کرتی تھی، وہ میں نے ادا نہیں کی تو وقت پہ ادائی نہیں کی، تو جب میں ادا کرنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھ سے 19,000 یا 20,000 روپے اضافی رقم لے لوں۔ یہ بھی سود ہے، ناجائز ہے۔ اعتراض یہ آتا ہے کہ اسلامی بینک بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر، وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی بنیاد پر ہم کوئی اضافی رقم نہیں دے سکتے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے اندر دیانت اور امانت کا پہلو ہے وہ ہر کوئی اس سے واقف ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج میں جب وعدہ کر رہا ہوتا ہوں کسی سے تو دماغ میں اولاً یہ خیال ہوتا ہے کہ اس وقت تو اس کو ڈالا ہو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ منافقت کا جو پہلو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، اس کے تحت اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ مجھے آج بھی 10,000 روپے دینے ہیں اور میں اگر 10 سال بعد دوں گا تب بھی 10,000 روپے ہی دینے ہیں، تو میں آج کیوں دوں؟ اس کو ضبط کر کے نہ بیٹھ جاؤں اور اس سے اپنے منافع حاصل نہ کروں، اور جب بالکل ہی کوئی چارہ کار نہیں رہے گا تو دے دوں گا۔ تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ شخص وقت پہ ادائیگی کرے؟ کوئی اس کے اوپر دباؤ کوئی ہونا چاہیے تھا۔ اصلاً اس کا سب سے زیادہ جو یہ کہنا چاہیے کہ ممتاز طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ سرکاری طور پر ادارے اتنے منظم ہوں کہ جہاں کوئی شخص بے ایمانی یا وعدہ خلافی یا اس قسم کی کوئی حرکت کرے تو وہ نمایاں ہو جائے، اور نمایاں ہونے کے خلاف اس پر ایکشن ہو، یا کم از کم دوسروں اداروں کو اس کا علم ہو جائے اور کوئی اس سے معاملات لین دین کرنا ختم کر دے۔ لیکن یہ نظم فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، یہ تو حکومتی سطح کی اس پر ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے وقت پر ادائیگی اگر میں نہ کروں تو مجھے کوئی میرے اوپر کوئی ذمہ داری کوئی اور اضافی کوئی چیز میرے اوپر نہیں ہے، تو شاید ہمارے معاشرے کے تحت وہ وقت پر ادائیگی نہ کرے۔ تو اس کے لیے ایک خود اسی شخص سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ ادائیگی نہ کری تو میں اتنی رقم اضافی صدقہ کروں۔ یہ وعدہ وہ اپنے اوپر بالالتزام خود ہی کرتا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ سودی بینک جب اضافی رقم لیتا ہے جرمانے کے طور پر تو وہ اس کو اپنے منافع میں لے جاتا ہے، یہ اس کا نفع شمار ہوتا ہے۔ اگر اس نے 18,000 روپے دینے تھے وقت پر نہیں دیے، 2,000 روپے اضافی دیے تو وہ بھی اس سودی بینک کا نفع ہے۔ اسلامی بینک اگر لوگوں میں ایمانداری کا پہلو آ جائے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اگر اس پر اطمینان ہو جائے تو اس چیز کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی پر اطمینان نہیں ہے اور وہ یہ قید لگاتا ہے، اور یہ قید خود نہیں لگاتا بلکہ وہ معاملہ کرنے والا شخص خود یہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ ادائیگی نہ کی تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، اس صدقہ کی رقم اس بینک کو ادا کروں گا تاکہ وہ میرے نیابت میں آگے صدقے کے جو صحیح مصارف ہیں وہاں پر خرچ کریں۔ تو بینک اس کو اپنی منفعت میں اپنے منافع میں نہیں لے کے جاتا
بلکہ اس کی طرف سے بطور وکیل کے، بطور نائب کے، پھر وہ آگے جہاں سپنا کے مصارف ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے۔ بینک کو صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دباؤ رہتا ہے کہ وہ وقت پر ادائیگی کرے، ورنہ اگر یہ چیز اس کو کسی اور ذریعے سے حاصل ہو سکے تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک غلط فہمی اور یہ ہوتی ہے کہ سودی اور اسلامی بینکوں کے جو منافع متعین کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ یکساں ہیں۔ اس کو کائبور کہتے ہیں، کراچی انٹرسٹ بینک ریٹ آفر ہے۔ یہ سودی بینکوں کے سود کا ایک ہدف ہے جو مقرر کیا جاتا ہے نفع کی تعین۔ سودی بینک بھی یہ کرتے ہیں، اسلامی بینک بھی یہ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے اپنا جو نفع کی تعین کا طریقہ کار ہے وہ ایک حرام کو چنا ہوا ہے، لہذا اسلامی بینک بھی درست نہیں ہے اور سودی بینک ہے ہی نہیں، شروع سے غلط۔ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ اولاً اسلامی بینکوں کو اپنا کوئی شرح منافع مقرر کرنا چاہیے جو سودی بینک سے ممتاز ہو، اس سے کوئی مماثلت اور اس سے کوئی ہونا رکھتا ہو۔ لیکن کیونکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ یہ جو انڈسٹری ہے اسلامی بینکوں کی بہت چھوٹی ہے، عملاً اس کو وجود میں آئے ہوئے 10 سے 12 سال ہوئے۔ 10 سے 12 سال میں بہت ساری چیزیں ایک دم سے وجود میں آ جانا یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہے۔ اس ریٹ کو لانے کے لیے ایک اچھے خاصی مقدار بینکوں کی بھی ضرورت ہے، خالص اسلامی بینکوں کی جو وجود میں ہوں، جن کا آپس میں تبادلہ اور جس سے یہ وجود میں آیا جا سکے۔ اس وقت عملاً جو مکمل اسلامی بینک ہے وہ 5، باقی جو ہیں وہ سودی بینکوں کی شاخیں ہیں جو اسلامی طریقے سے کام کرتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا، اس پر کام بھی ہوا ہے اور اس کا خاکہ بھی وجود میں ہے، اس پر تجرباتی طور پر عمل بھی ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ تو دوسری بات ہے، لیکن قطع نظر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اپنا طریقہ، اپنا ایک شرح منافع ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز معاملہ کرتے ہوئے صرف اپنے منافع کی شرح کوئی غیر یا ناپسندیدہ چیز کو مقرر کرے تو اور اپنے طریقہ کار کو شریعت کے اصول کو مطابق رکھے، تو کیا صرف شرح منافع ناجائز طریقے کی پیروی کرنے سے اس کی اپنی جو اپنا اس کا معاملہ ہے وہ ناجائز ہو جائے گا؟ کیا ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے تمام امور شریعت کے مطابق رکھ رہا ہے تو صرف شرح منافع رکھنے سے وہ چیز ناجائز نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ 2 دوست ہیں، ایک شراب کا کام کرتا ہے اور شراب کی بوتلیں بیچتا ہے اور ہر بوتل پہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے 5 روپے نفع ہوگا۔ اس کا دوسرا دوست وہ جوس کا کاروبار کرتا ہے اور جوس فروخت کرتا ہے، سافٹ ڈرنکس بیچتا ہے، لیکن اس نے اپنے شرح منافع وہی رکھا جو اس کے دوست نے رکھا۔ اس نے کہا میرے دوست نے 5 روپے رکھا تھا، لہٰذا میں بھی اپنے جوس کی ہر بوتل پہ 5 روپے نفع رکھا۔ اس نے جو بینچ مارک بنایا یا جو اس نے تعین کی وہ ایک حرام کاروبار کے شرح منافع کو بنایا اور وہی اختیار بھی کیا، لیکن صرف اس کی وجہ سے اس کا کام، اس کا طریقہ کار، جبکہ وہ باقی ساری چیزیں اس کی شریعت کے مطابق ہو رہی ہوں، ناجائز ہم نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جو اس نے شرح منافع مقرر کیا وہ ایک ناپسندیدہ چیز تھی، اس کو چاہیے یہ تھا کہ اپنا کوئی شرح منافع مقرر کرتا اور اس کی بنیاد پر کام اپنا کاروبار کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن بقیہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی اگر شریعت کے مطابق ہیں تو اس وجہ سے اس کی کلیتاً آمدنی، کلیتاً کاروبار کو ناجائز اور حرام نہیں۔ تو اس یہ ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ خاص طور سے علمی حلقے میں وہ یہ کہ بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے عقود کو یکجا کر دیا گیا،
اور صفقہ فی صفقہ جو شریعت میں ممانعت ہے اس کا عملاً وجود میں پایا جانا محسوس ہوتا ہے. تو مثلاً اس کی میں مثال سے وضاحت کروں کہ بینک کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گھر لینا ہے، گھر ہے 1 کروڑ روپے کا، اس کے پاس ہے 20 لاکھ روپے، تو وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، مجھے فلاں گھر 1 کروڑ روپے کا خریدنا ہے، آپ میرے ساتھ شراکت کر لیجیے. سودی بینک کے پاس جائے گا تو وہ تو اس کو 80 لاکھ روپے دے گا اور اس کا میٹر شروع ہو جائے گا سود کا، جتنے سال کے لیے بھی ہو جائے گا. اگر اس نے 10 سال کے لیے لیا ہے تو وہ 10 سال تک سود ادا کرتا رہے گا 80 لاکھ روپے کا. اسلامی بینک کے پاس جائے گا تو اسلامی بینک اس کو سود قرض تو دے نہیں سکتا، لہٰذا وہ اس کو اپنا شریک بنا دیتا ہے. اور شرکت الملک کے تحت یہ دونوں مل کر وہ گھر خریدتے ہیں. اچھا، اس اسلامی بینک کا مقصد یہاں پر نفع کمانا ہے. ایک غلط فہمی اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اسلامی بینکوں کا نام آتا ہے نا تو یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کے منافع نہایت کم ہونے چاہیے. ایک تو جہاں بھی ہمارے یہاں عمومی معاشرے کا یہ مزاج ہے کہ جب اسلام کا نام آئے نا تو وہاں للہ فلّہ خود بخود دماغ میں خیال آتا ہے، جو کام ہو وہ للہ فلّہ ہو. یہ ادارے یہ للہ فلّہ کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہ ادارے کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نفع کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور جب تک کسی چیز خاصوں سے کاروبار میں منفعت کا پہلو نہ ہو تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہماری فطرت ہے، اس فطرت کو بدلا بھی نہیں جا سکتا اور فطرت کو ناجائز بھی نہیں ہے. تو جب یہ اسلامی مالیاتی ادارے کے پاس اسلامی بینک کے پاس آتا ہے کہ مجھے وہ 1 کروڑ روپے کا گھر خریدنا ہے، 20 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، آپ 80 لاکھ روپے دے کر ہم دونوں شراکت کریں. شراکت کرنے کے بعد اگلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ کیونکہ رہنا اس گھر میں مجھے ہی ہے، بینک کو تو نہیں رہنا اس گھر میں، لہٰذا وہ مجھے کرائے پر دے دیتا ہے. تو شراکت کے فوراً بعد کرایہ داری کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا عمل یہ کرتا ہے وہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد یہ پورے گھر کا مالک میں بن جاؤں. اس وقت بینک میرے ساتھ شریک ہے، اس کی شراکت ختم ہو جائے، لیکن میرے پاس مجھے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میرے 80 لاکھ روپے نہیں ہے، ورنہ میں خود ہی پہلے خرید لیتا، میرے پاس وہ رقم وقتاً فوقتاً آتی رہتی. لہٰذا میں بینک سے یہ کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً آپ کا، یہ بینک خود اس سے کہتا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپنا حصہ فروخت کرتے رہیں گے، حصہ مشاہ آپ کو ملتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ میری جو ملکیت ہے وہ 0 پر ہوگی اور آپ کی ملکیت 100 پہ آ جائے گی. اس وقت 20 پر ہے، میں 20 کا ہوں، 20% مالک ہوں اس گھر کا، اور بینک جو ہے 80% مالک ہے. 10 سال کے عرصے میں ہم اس طرح کا نظم بنائیں گے کہ ہر مہینے میں کچھ حصہ مشاہ خریدتا رہوں گا، یہاں تک کہ جب 10واں سال آئے گا تو میں 100% مالک بن چکا ہوں گا اور بینک جو ہے وہ اس کی ملکیت 80 سے 0 پر آ چکی ہے. نتیجہ آخر میں وہی رہا، لیکن اس میں علمی حلقے میں ایک یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں شراکت بھی ہوئی، اجارہ بھی ہوا، آخر میں خرید و فروخت ہوئی، اور تینوں جو ہے وہ صفقہ فی صفقہ میں جو اصول کے تحت اس سے متصادم ہو رہے ہیں. تو صفقہ فی صفقہ کی جو ممانعت ہے وہ مشروط ممانعت ہے، یعنی اگر وہ مشروط ہو تو ممنوع ہے، مربوط ہو تو ممنوع نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی مربوط ہوتے ہیں کہ پہلے شراکت ہوتی ہے، پھر اجارے کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر آخر میں خرید و فروخت کا بھی معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ مربوط تو ہے، مشروط نہیں ہے. مشروط نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک معاملہ ختم ہو تو دوسرا اس کی وجہ سے منسوخ نہ ہو. یعنی فرض کر لو اجارے کا معاملہ منسوخ ہوا تو اجارے کا معاملہ منسوخ ہونے سے خود بخود شراکت کا معاملہ منسوخ نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی جگہ پر دستور قائم رہے گا. مشروط جب ہوتا ہے کہ جب شراکت کا معاملہ ہو اور ساتھ ہی کے ساتھ اجارے کا معاملہ ختم ہو، ساتھ ہی ساتھ شراکت کا معاملہ بھی ختم ہو جائے تو پھر یہ مشروط ہو جائے گا. تو مشروط نہیں ہوتا، مربوط ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ صفقہ فی صفقہ کے ہونے کی وجہ سے ناجائز تو نہیں ہے. یہ وہ بنیادی موٹے موٹے فرق ہیں جو عموماً جن کی وجہ سے ایک تو ان کو بیان کرنا مقصود تھا، دوسرا یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے بعض دفعہ کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ظاہری طور پر دونوں ایک جیسے ہیں، صرف کان یہاں سے پکڑو یا گھما کے وہاں سے پکڑ لو. ایک بڑا مشہور جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی اور کچھ. میں
مختصر وقت میں بہت تفصیل سے تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جو مختصر اس کی ابتدا کس طرح ہوئی اور جو اس میں فرق ہے وہ میں نے آپ